हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज की किस की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 14 अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। फजीला का नाजुक सा वजूद उसके देव हैकल वजूद की शिद्दत से लर्जा कर रह गया और अपने लर्जाते वजूद पर काबू पाते हुए उसके सीने के बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई। फजीला की आहों और सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। दर्द से आंसू टूटकर फजीला के आर्ज़ों पर बह रहे थे। इकरार शाह आगे की तरफ होता, उसके आंसुओं को अपने लबों से चुनता हुआ शिद्दत से उसके लबों पर झुकता, उसकी सिसकियां और चीखों को उसके गले में घोंट गया। वो प्यार से उसमें समाता मदहोश होता चला गया। फजीला भी उसकी नरमी पर छोटी छोटी सिसकियां भरती उसके साथ मदहोश होती चली गई। फजीला को मदहोश होकर कमर ऊपर को उठाते देख इकरार शाह पीछे को होता एक झटके से उसमें शिद्दत से समाया था। वो बेताब होता अपने अमल में तेज़ी ला रहा था, जबकि फजीला उसके अमल में शिद्दत देकर बौखलाती उसके सीने पर अपने दांत गाड़ गई। लेकिन इकरार जुनूनी होता हुआ अपने अमल में और शिद्दत अख्तियार कर गया, जबकि फजीला के लिए उस का इतना शिद्दत बड़ा लमस बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसका महरम पहली दफ़ा उसके इतना नज़दीक आया था और इसकी शिद्दत पर फजीला उसके वजूद के नीचे तड़प उठी थी। शाह फजीला लर्जाते वजूद के साथ उसके सीने के बाल नोचती उसको होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इकरार शाह पर उसकी पुकार का कोई असर न हुआ। इकरार उसको कमर से उठाए और शिद्दत से उसमें समाया था और जुनूनी होता उसकी धड़कनों पर झुककर अपने दांत गाड़ने लगा। फजीला इकरार की शिद्दत बर्दाश्त करती सीने में ज़ोर से दांत गाड़ गई। शाह रुक जाएं, मैं मर जाऊंगी, फजीला ने लड़खड़ाते लहजे में एक दफ़ा फिर इकरार शाह को पुकारा था। वो उसकी पुकार पर पीछे हटता, शिद्दत से उसके माथे पर लब रखकर उसकी धड़कनों पर अपना सर रखकर अपनी फूली हुई सांसों को हमवार करने लगा। अब बहुत जालिम है, फजीला उसके सर के बाल मुट्ठियों में भरकर खींचते हुए बोली। क्या करूँ जाने मन, पहली दफ़ा तो तुम्हारी कुर्बत नसीब हुई है, तो जुनूनी क्यों ना होता। इकरार उस के शिकवे पर हंसते हुए उसकी धड़कनों पर अपनी दी हुई शिद्दतों पर लब रखने लगा। फजीला शर्माते हुए उसके बालों में उंगलियां फंसाए उसके बालों को सहलाने लगी। इकरार ने खुमार से भरी अपनी आंखें उठाकर मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा उसकी जानलेवा कुर्बत की वजह से चमक रहा था। वो हाथ बराकर फजीला के पसीने के साथ चिपके हुए बाल समेटता हुआ उसे अपने सीने पर मुंतकिल कर गया। फजीला ने सूखा सांस लिया था कि वो उसके पहाड़ जैसे वजूद के नीचे से तो निकली। खानम, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तुम्हें जब जब देखता हूँ मुझे नए सिरे से तुमसे प्यार होता है, और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा प्यार जुनून में बदल गया है। इकरार शाह मोहब्बत से उसके चेहरे को ऊपर करते अपने चेहरे के मुकाबल कर गया। क्या तुम आज भी इजहार नहीं करोगे।
اقرار شاہ نے آنکھوں میں خمار لیے فضیلہ سے پوچھا۔ اقرار شاہ کے اظہار پر فضیلہ شرماتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے جلدی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر اقرار شاہ کے جواں جذبوں میں ایک دفعہ پھر آگ بھڑکی تھی۔ وہ اسے سینے سے لپیٹتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا اسے اپنی گود میں منتقل کر گیا۔ اس کے نگوش پر باری باری لب رکھتے فجر کو سوچنے کا دیے بغیر اپنا وجود اس میں منتقل کرتا اپنے عمل میں تیزی لا گیا۔ آہ! فضیلہ کے منہ سے کراہ نکلی تھی، لیکن اس بار وہ مزاحمت کرنے کی بجائے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا آپ اس کو سونپ گئی۔ اس کے یوں سونپنے پر اقرار شاہ فتح مندی سے مسکراتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں پر اپنی گیلی زبان پھیرتا اسے مدہوش کر رہا تھا۔ فضیلہ بے تاب ہوتے ہوئے اپنی گردن پیچھے کو پھینکتی لب کاٹتی سسکیاں بڑھنے لگی۔ اس کو یوں لب کاٹتے دیکھ اقرار شاہ اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو آزاد کرتا ان کو اپنی قید میں کر گیا۔ اب وہ اس کے لبوں کو وا کرتا اس کی زبان کو اپنے دانتوں کی گرفت میں کرتا تیزی سے سک کرنے لگا۔ اس کی زبان کی نمی اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ فضیلہ جو پہلے اس کی قربت میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اب اس کا وجود خود میں گلتے محسوس کر کے لذت کی انتہا پر پہنچتے اس کا ساتھ دینے لگی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں اپنے اندر کھینچ رہے تھے۔ فضیلہ کافی دیر یہ سانسوں کا تبادلہ چلتا رہا۔ جب فضیلہ اقرار کی شدت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنا سر پیچھے کو گرا گئی تو اقرار شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی روح کی گہرائیوں میں گم ہوتا فضیلہ پر شدتوں کے پہاڑ توڑنے لگا۔ اس کی طوفانی شدتوں پر فضیلہ کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ اقرار شاہ دوبارہ فضیلہ کو بیڈ پر پٹک کر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت رکھتا دوبارہ سے اس کے وجود میں سمایا، کیونکہ آج ساری رات فضیلہ کے خلاصی ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب کمرے میں فضیلہ کی سسکیاں اور دونوں کی پھولی ہوئی سانسوں کا شور رقص کر رہا تھا۔ اقرار شاہ نے کمبل کھینچ کر دونوں پر درست کرتے ہوئے فضیلہ کی دھڑکنیں اپنے لبوں میں لی تھی۔ فضیلہ بھی بنا مزاحمت کیے اس کے گلے میں بازو حائل کرتی اس کے لبوں کو اپنی باریک دانتوں سے کترنے لگی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ملن کی تپش سے دو وجود پگھل کر ایک دوسرے میں گلتے جا رہے تھے، لیکن ان کے ملن کی طلب ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فضیلہ ہنوز اقرار شاہ کے لبوں سے لپٹی وقفے وقفے سے اس کے لبوں کو چومتے اور کاٹتے ہوئے اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی جو ان کو کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ ایک ماہ بعد ظہیر خاں بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ اس کو ایک ماہ ہو چکا تھا۔ فضیلہ اور اقرار شاہ کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک ان دونوں کا سراغ نہیں پا سکے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا اقرار شاہ اور فضیلہ نے نکاح کر لیا ہے اور آغا خان نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے اور عالم شاہ نے بھی ان کو قبول نہیں کیا تو ظہیر خان نے گھر میں بہت ولولہ مچایا تھا۔ بابا جان، آپ اس کو گھر سے نکالنے سے پہلے ایک دفعہ میرے آنے کا انتظار تو کر لیتے۔ اتنی بھی کیا آفت آ پڑی تھی کہ آپ نے اس کو گھر سے ہی نکال دیا؟ نکاح ہی تو کیا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
یا وہ کسی کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی تھی جو آپ نے اس کو یوں بے سہارا کر کے گھر سے نکال دیا ہے؟ ظہیر خان غصے سے دہاڑے تھے۔ اگر وہ نکاح کرنے کی جگہ بھاگ کر جاتی تو اس کو یوں صرف گھر سے نہ نکالتا بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دیتا۔ آغا خان بھی جواباً غصے سے گڑائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کو اس گھر میں نہیں آنے دیں گے؟ ظہیر خان نے آنکھوں میں غصہ لیے ہوئے آغا خان سے استفسار کیا۔ ہاں، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ اب وہ ہمارے مرنے کے بعد ہی اس گھر میں قدم رکھ سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر رہوں گا اور اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ میں خود بھی اس کی شادی ایان خان سے کروانے کے حق میں نہیں تھا۔ آپ کو کیا علم کہ اس کے کتنے ناجائز تعلق رہ چکے ہیں، اور میری بہن اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ میں اس کی شادی ایک عیاش مرد سے کرتا۔ ظہیر خان غصے سے بولے۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے۔ اس بارے میں ایان خان ہم سے اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ اس کے بہت سے ناجائز تعلق رہے ہیں اور وہ شراب نوشی بھی کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ بدل گیا ہے۔ آغا خان بولے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے جا کر ویسا نہ کرتا؟ وہ آپ کے سامنے دید دلیری کے ساتھ اپنی عیاشی کے قصے سنا چکا ہے، اور آپ اس طرح سے پرسکون لہجے میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گیا ہے؟ ظہیر خان غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی اپنی بہن میں جان بستی تھی، جس کو ان سب لوگوں نے شہزادیوں والی زندگی دی تھی، اب وہ اسے یوں بے سہارا چھوڑ چکے تھے۔ یاد رکھو ظہیر خان کہ عزت ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس لڑکی نے ہماری عزت ہی خراب نہیں کی بلکہ ہمارا مان بھی توڑا ہے، تو اس لیے اب اس گھر میں اس کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہتے آغا خان غصے سے کمرے سے نکل گئے۔ ایان خان جو ابھی ڈیرے پر آیا ہی تھا، ظہیر خان کی باتیں سن کر اس کی آنکھ سے آنسو پھسل کر اس کی گال پر بہا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ ایان خان نے اپنا فون آن کرتے لیلا کا نمبر ان بلاک کرتے ہوئے اسے میسج کیا تھا۔ "Will you marry me, للی؟" دوسری طرف فوراً میسج سین کیا گیا تھا۔ اس کے میسج پڑھ کے للی خوشی سے اٹھتے ناچنے لگی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایان نے خود اسے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے۔ بہت سے لوگ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن للی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو تو آج اپنی محبت ملنے کی خوشی کا جنون ہی اتنا تھا، تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اونچا اونچا چیخنے لگی۔ "یس آف کورس ہنی"۔ للی نے فوراً ایان کو میسج کیا تھا۔ ایان اس کا میسج پڑھ کر دھیما سے مسکرایا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو چکی ہوگی۔ ایان خان فون جیب میں رکھتا الٹے قدم واپس مڑ گیا۔ ظہیر خان فضیلہ کو ڈھونڈنے کا ارادہ دل میں رکھتے فون اٹھا کر کسی کو کال ملانے لگے۔ ظہیر خان اقرار کے سب دوستوں سے پتہ کر چکے تھے، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آج بھی وہ اس سلسلے میں ہی ہو کر آیا تھا، لیکن وہاں بھی اقرار شاہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل سکا تھا۔ فضیلہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب اس کو بار بار چکر آ رہے تھے۔ فضیلہ نے چولہا کم کر کے چاولوں کو دم لگایا ہی تھا جب اسے ایک دفعہ پھر زور سے چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے جلدی سے سلیب کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ "مجھے کیا ہو رہا ہے؟ صبح سے چکر آ رہے ہیں۔" فضیلہ فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر گلاس میں انڈیلتے پینے لگی تھی جب اچانک ہی فضیلہ کا دل متلایا تو وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی۔
वॉमिटिंग करके फजीला की हालत ख़राब हो चुकी थी। मुंह पर पानी के छींटे मारते उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे शक हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि 2 साल उसने MBBS में पढ़ा था। तो फजीला जल्दी से कमरे में आई और अपनी चादर ओढ़ते अपना पर्स पकड़कर पास ही मौजूद मेडिकल स्टोर जाने लगी। इकरार शाह को जो पिछले महीने ही मिल चुकी थी तो वो वहाँ जाता था। उसका इरादा अब MBBS कंटिन्यू करने का भी था, क्योंकि इकरार शाह लास्ट ईयर में था तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी इतनी सालों की मेहनत वेस्ट हो जाए। इसलिए वो सुबह यूनिवर्सिटी जाता था और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक एक जगह काम करता था। साथ वाले फ्लैट में इकरार शाह का दोस्त रहता था और उसकी बीवी से फजीला की अच्छी हाय हेलो हो गई थी, इसलिए अब वो सुकून से इस घर में एडजस्ट हो चुके थे और आसानी से पास वाली मार्केट से सब्जी वगैरह और ज़रूरत की चीज़ें खुद जाकर ले आती थी। फजीला स्टोर से प्रेगनेंसी किट ले आई थी। अब वो वॉशरूम में जाकर चेक कर रही थी। जब उसने किट अपनी आंखों के सामने की तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो माँ बनने वाली है। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी थी। अब उसे इकरार शाह के आने का इंतज़ार था। वो चाहती तो उसे फ़ोन करके भी बता सकती थी, लेकिन वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। इसलिए कमरे में आकर वो नाइटी निकालने लगी जो इकरार शाह पिछले हफ्ते लाए थे, लेकिन फजीला उसे पहनने से टाल मटोल कर रही थी। इकरार शाह ने अभी घर में कदम रखा ही था जब सुर्ख गुलाब की पत्तियों और कैंडल से सजा हुआ लिविंग रूम देखकर हैरान हुआ था। टेबल पर खूबसूरती से गुलाब की पत्तियों का दिल बनाया गया था और दरमियान में इकरार शाह के नाम का A और फजीला के नाम का F लिखा हुआ था। ऐसे ही हैरानगी से वो कदम बढ़ाता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ा था। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही फूलों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। लगता है मैं किसी और के घर में आ गया हूँ, इकरार शाह हैरान होते हुए बोला। उसने सामने नज़रें उठाकर देखी तो बेड पर भी खूबसूरती से गुलाब की पत्तियों से सजावट की गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर लाइटिंग की गई थी और खूबसूरती से दरमियान में कैंडल चलाकर रखे गए। कमरे की लाइट्स ऑफ करके रोमांटिक लाइट्स ऑन की गई थी, जो कि कमरे की खूबसूरती और बढ़ा रही थी। लेकिन इकरार शाह की नज़रें जैसे ही वॉशरूम से निकलती फजीला पर रुकी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उम्मीद है गाइस कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।